الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورت جو شروع ہو رہی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ المؤمن۔ یہ سورت قرآن کریم کی 40ویں نمبر کی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 85 آیات ہیں، 9 رکوعات ہیں، 1242 کلمات ہیں اور 5213 حروف اللہ نے اس سورت کے اندر نازل فرمائے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ المؤمن کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 28 سے لے کر 35 کے درمیان اللہ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی کہ فرعون کے خاندان میں ایک شخص مؤمن تھے۔ انہوں نے اپنے ایمان کی بنیاد پر جب ظلم فرعون کا حضرت موسیٰ پر بڑھا تو فرعون کو سمجھایا اور کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح پیغام دلیل کی شکل میں آ چکا ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے فرعون کے خاندان کے اس جملے کو اتنا پسند کیا کہ قرآن کا حصہ بھی بنا دیا، اور اسی کی نسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ المؤمن رکھا گیا ہے۔ سورۃ المؤمن یہ قرآن کی پہلی وہ سورت ہے جو حامیم سے شروع ہو رہی ہے، لفظ حامیم، اور اب 7 صورتیں ایسی آئیں گی جن کو اللہ نے لفظ حامیم سے شروع فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے ان صورتوں کو عروس القرآن یعنی قرآن کریم کی دلہن کہا جاتا ہے۔ اور کیوں کہا جاتا ہے قرآن کی دلہن؟ کہ یہ یعنی حامیم والی 7 صورتیں ہیں، اور جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، اور ہر حامیم کی صورت یعنی جس صورت کو اللہ پاک نے حامیم سے شروع کرایا ہے یہ جہنم کے دروازے پر کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ اے اللہ، ہر صورت جہنم کے ایک ایک دروازوں پر کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ اے اللہ، جس نے مجھے پڑھا، مجھ پر ایمان لایا، اے اللہ میرے دروازے سے اس کو داخل نہ کریے گا۔ تو اس وجہ سے بھی
ان 7 صورتوں کی بڑی فضیلت آتی ہے اور ان کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہنیں کہا جاتا ہے۔ یہ الیہ یرد کے پارے میں جا کر یہ صورتیں 7 وہاں جا کر ختم ہوں گی، گویا کہ اس پارے سے شروع ہو کر اور پھر الیہ یرد کے پارے تک پہنچتے پہنچتے وہاں 7 صورتیں یا حامیم کا جہاں پارہ شروع ہوتا ہے وہاں تک یہ صورتیں چلیں گی، یعنی ایک کے بعد ایک صورت حامیم کے لفظ سے شروع ہوں گی۔ اس صورت کے اندر یا یہ صورت مکے کے درمیانی دور کی نازل ہوئی صورت ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی جانب سے آپ کی تعلیم کو مٹانے کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات اقدس کو نشانہ بنا کر آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ چنانچہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ سخت حرکت جو ان مشرکوں نے کی ہو آپ بتلائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ایک دن کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام عقبہ ابن معیط آتا ہے وہ آیا، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اس نے اللہ کے نبی کے کاندھوں کو پکڑا اور چادر سے آپ کا گلا گھونٹنے لگا اور قریب تھا کہ آپ کو تکلیف پہنچانے کی انتہا کر دیتا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے اور آپ کو چھڑایا اور قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایک ایسے بندے کو قتل کر رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام لا رہا ہے، کیا اس کا جرم یہی ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ اس وجہ سے اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ وہ حالات تھے اس صورت کے نازل ہونے کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن دنیا سے ختم کرنا چاہتا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی۔ اس سورہ کے مضامین میں اللہ پاک نے شروع کے اندر اپنی 6 صفات بیان فرمائی ہیں، اور مقصد یہ ہے ان صفات کے بیان کرنے کا کہ دیکھو یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ کسی چھوٹی موٹی ذات کی طرف سے نازل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جو نازل ہو رہا ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، بڑا زبردست ہے، ساری کائنات اس کے تحت ہے، اور اللہ غالب ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے۔ لہذا اگر کوئی نافرمان یہ سمجھتا ہو کہ میں اللہ کو ہرا دوں گا یا اللہ کے رسول کو ہرا دوں گا تو یہ اس کی بھول ہے، اور اسے اللہ کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ اللہ نے دنیا کو، کائنات کو بنایا ہے، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، بلکہ اس کی اقتدار بھی کامل ہے، حکومت بھی کامل ہے۔ دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، دلوں میں جو خیالات آتے ہیں کہ نبی کو العیاذ باللہ راستے سے ہٹا دیا جائے، اللہ جانتا ہے اس بات کو بھی، ہٹانے والوں کو اللہ ہٹا دیتا ہے۔ لہذا یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تو دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تیسری صفت اللہ نے یہاں بیان فرمائی کہ دیکھو قرآن جو نازل ہو رہا ہے وہ اس ذات کی طرف سے نازل ہو رہا ہے
جو غافر الذنب ہے، یعنی گناہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہو اور اب اپنے گناہوں پر ندامت ہو رہی ہے، عمر گزر چکی ہے، تو مایوس نہ ہونا، بلکہ اپنی حالت کو درست کر لو اور غلط روش سے باز آ جاؤ، تو اللہ کے دامن میں بڑی وسعت ہے۔ اللہ ہاتھ کو نیچے آنے سے پہلے دعا کے تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی آج کی آیات میں، قابل التوب، توبہ بہت قبول کرتا ہے اللہ۔ تم توبہ کر کے دیکھو، اللہ کے ہاں قبولیت کے اندر کوئی دیری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ گناہ معاف بھی کرتا ہے، توبہ قبول بھی کرتا ہے، اور ایسا کر دیتا ہے جیسے تم نے وہ گناہ کیا نہ ہو، جیسے بالکل گناہ کرنے سے پہلے آدمی پاک و صاف و ستھرا ہوتا ہے، اللہ گناہ کے لیے توبہ کو قبول کرنے کے بعد ایسے ہی پاک و صاف کر دیتا ہے۔ پانچویں صفت آج کی آیات میں اللہ اپنی یہ بیان فرما رہے ہیں، شدید العقاب، یعنی نافرمان یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اگر معاف کرنے والا ہے، رحم دل ہے، تو اللہ بدلہ نہیں لے گا، جو چاہو کرو۔ نہیں، اللہ اگر سزا دینے پر آ جائے تو بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی توبہ نہ کرے، نافرمانیوں پر جمع رہے اور سرکشی سے باز نہ آئے، تو جان لو اللہ دھمکا رہا ہے کہ شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا بغاوت کرنے والوں کو دیتا ہے۔ چھٹی صفت بیان فرمائی، ذی الطول، اللہ بڑا صاحب فضل ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہر آن فرما برداروں پر اور نافرمانوں پر برستی رہتی ہیں۔ اللہ سخیوں سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا ہے۔ اللہ کا فضل جس طرح فرما برداروں پر برستا ہے، بارش یہ دیکھ کر نہیں برستی کہ یہ اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ نافرمانوں کو بھی روزی دیتا ہے، فرما برداروں کو بھی روزی دیتا ہے۔ اللہ نے اپنی یہ صفت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو، دو حقیقتوں کو جان لو، ایک یہ کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جائے گی، جو دنیا میں لوگوں نے اپنے چھوٹے موٹے معبود بنا رکھے ہیں۔ ان 6 صفات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو، اب ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ تم عبادت ایک معبود کی کرو، اور دوسرے یہ بات یاد رکھو، جس کو بھی اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، سب کو لوٹ کر آخر اللہ کی طرف جانا ہے۔ کوئی آب حیات پی کر نہیں آیا، جانا سب کو ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو 70 سال میں جانا ہے، کسی کو 60 سال میں، کسی کو 55 میں، اور کسی کو 100 کے پار، جانا بالآخر اللہ کے پاس ہے، اور جب جانا ہے تو وہ حساب لینا بھی جانتا ہے۔ تو 2 حقیقتوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ عبادت اگر ہوگی تو اللہ کی ہوگی، دوسرے یہ کہ کوئی بھی آب حیات پی کر نہیں آنا، موت برحق ہے، اور جب موت برحق ہے تو حساب و کتاب بھی دینا ہی پڑے گا۔ یہ آج کی آیات میں اللہ نے سورۃ المؤمن کے شروع میں بیان فرمایا۔ پہلے اللہ نے اپنی صفات بیان فرمائی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ 2 حقیقتوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا کرو۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم، اس کے معنی اللہ جانتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑا صاحب اقتدار ہے، بڑے علم کا مالک ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔
جو اللہ ایسا ہے کہ گناہ کو بہت معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا، بڑی طاقت و قدرت کا مالک ہے، بڑے فضل کا مالک ہے۔ لا الہ الا هو الیہ المصیر، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دنیا والوں سب اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔